السلام علیکم، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر۔ سامعین کرام، یہ پروگرام پاکستان بیبی ہاسپٹل کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، اور سامعین کرام بتاتے چلوں کہ رفا چائلڈ کیئر یہ جو پروگرام ہے، اس میں ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کے لیے مختلف موضوعات پر پروگرامز لے کر آتے ہیں۔ اور اگر آج کے موضوع کی میں بات کروں تو وہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے سامعین کرام کہ اس مسئلے سے گھر میں کبھی نہ کبھی بچے لازمی متاثر ہوتے ہیں، اور ویسے تو اس کو ایک عام سا ایک مرض سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے یا اگر غفلت جو ہے وہ برتی جائے تو اس سے بچوں کی صحت جو ہے وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ ہم جانتے ہیں سامعین کرام کہ جو بچوں کا نظام ہضم ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے، اور غیر محفوظ خوراک یا موسمیاتی تبدیلی یا صفائی کی کمی کی وجہ سے بھی اکثر یا وائرسز کے باعث بھی بچے اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں بات کر رہی ہوں یعنی کہ جو پیٹ کی تکالیف ہیں، جس سے دست اور قے کی بھی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے جو صورتحال ہے وہ سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس کے اسباب پہ، علامات پہ، اور وہ کون سی ایسی علامات ہیں جس پر والدین کو جو ہے وہ الرٹ ہونا چاہیے، اس پر لازمی نظر رکھنی چاہیے۔ اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر جویہ رمضان، یہ ریزیڈنٹ پیڈیاٹرکس کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں پاکستان نیلو ہاسپٹل میں۔ تو آئیے ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ کو بلانے کا شکریہ، اور اہم موضوع پر آپ نے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا۔ اگر بتاتے چلوں آپ کو سامعین کرام کہ یہ پروگرام آپ نہ صرف ہمارے ایف ایم ریڈیو پر جو ہے وہ سن سکتے ہیں، بلکہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پر لائیو نشر بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کا ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ جو ہے وہ لازمی کر سکتے ہیں، کامنٹ باکس میں آپ سوال ٹائپ کر سکتے ہیں۔ پر جو ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بچوں میں دست کی یا الٹی کی جو اہم وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دست اور الٹی کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے جس کو ہم گیسٹرینٹائٹس انگریزی زبان میں بولتے ہیں، اس کا جو مین جراثیم ہوتا ہے وہ وائرس ہوتا ہے، جس میں روٹا وائرس اور نوو وائرس جو ہے وہ زیادہ ضروری وائرس ہیں۔ اور روٹا وائرس اب بچوں میں کم جو ہے وہ دست کی تکلیف کروا رہا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم نے اس کی ویکسینیشن بچوں کی جو حفاظتی ٹیکے بچوں کو پیدائش کے بعد لگتے ہیں، ای پی آئی اسکیجول جس کو کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ روٹا وائرس بھی شامل ہے ویکسین۔ اس کی وجہ سے اس کی جو ہے جو یہ اثر کرتا تھا، دست کرواتا تھا، وہ کم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی باقی بھی بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جو کہ دست کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا بھی ہیں جیسے سالمونیلا، ای کولائی وغیرہ ہیں، یہ بھی جو ہے وہ بچوں میں دست کرواتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بچے اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، یا کچھ گھر میں کچھ ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں، کچھ گھر میں ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، یا کچھ چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اکثر جو ہے یہ کیونکہ جیسے آج کل موسم چل رہا ہے برساتی موسم، اس میں یہ روزانہ کے حساب سے دیکھے جا رہے ہیں کہ بچوں کو پیٹ خراب، الٹی کی جو ہے وہ شکایت ہے۔ تو اس میں آپ نے صرف چند ایسی علامات ہوتی ہے جس میں والدین کو چکنا ہو جانا ضروری ہے، اور اس کو فوراً ہسپتال لانا چاہیے، جس میں کہ بچے بہت زیادہ بڑے دست کر رہے ہوں، پانی کی طرح کے، اور بڑے دست کر رہے ہوں، کچھ کھا پی نہ سک رہے ہوں کہ جو بھی آپ دیں وہ بالکل الٹی کر دیں، دوائی دیں الٹی کر دیں، یا پانی دیں الٹی کر دیں، ہر چیز الٹی کر دیں، یا پھر جو ہے وہ دست میں خون آنا شروع ہو جائے، یا بچہ جو ہے وہ دست اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس کی مدت کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو کہ پریشان کرنے والی ہوتی ہیں، اور فوراً ہسپتال میں جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ 1-2 دفعہ دن میں دست آ جانا کم کوانٹٹی میں، اور اس کے علاوہ بچہ کھا پی صحیح رہا ہے، وہ تو دودھ والا بچہ، شیر خوار بچہ ہے تو دودھ صحیح پی رہا ہے، تو اس میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ موسٹلی جو مسئلہ ہوتا ہے وہ وائرسز کا ہوتا ہے، اور وائرل انفیکشنز کے لیے وہ اپنا مدت پوری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کسی ہسپتال میں دکھانے کی، اسپیشل کیئر کروانے کی یا داخل کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے بچے جب دست یا الٹی کی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پانی کی کمی سے بچوں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے، بلکہ جان لیوا وجہ ہے بچوں میں دست کے ساتھ، اور جو ہمارے لیے پریشان کن ہوتی ہے، وہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کو عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ بچے کے اندر پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم ہر بچے کے لیے
جو ہے اس بات کو چکنا رہتے ہیں کہ بچے کے اندر پانی کی کمی نہ ہو، اور والدین کو بھی کہتے ہیں کہ اکثر کبھی کبھی والدین ایک یا دو چھوٹے چھوٹے دست کے ساتھ اور بچہ پانی کی کمی نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ لے آتے ہیں، تو ہم انہیں کچھ طریقے بتاتے ہیں کہ اپنی اس سے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی، اور خدا نخواستہ ہو تو فوراً ہسپتال لے کے آنا ہے۔ ان طریقوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر کے بنے ہوئے فلوئڈ سے، اس میں سکنجوین ہو سکتی ہے، سمپل جو ہے وہ سونف کا پانی اور ابلا ہوا پانی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دودھ پیتا بچہ شیر خوار ہے تو اس کو دودھ زیادہ پلائیں۔ تو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ORS، جس کو ہم عام زبان میں بڑا مشہور ہے ORS، اورل ریہائیڈریشن سولوشن، وہ جو ہے ہم ہمیشہ جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچے جب دست کریں یا الٹی کریں تو اس کے بعد ان کو ORS کی ایک اتنی اماؤنٹ پلا دی جائے تاکہ ان کا ریپلیس ہو جائے اور ان میں پانی کی کمی نہ ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو دست روکنے کی جو ادویات ہوتی ہیں، اور اکثر والدین جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ، کہتے ہیں کہ جو ہے نا بچے کے لیے اس طرح کی کوئی میڈیسن چاہیے، تو کیا جو دست روکنے کی دوائیاں ہیں کیا یہ بچوں کے لیے محفوظ ہیں؟ اس حوالے سے کون سی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے پیرنٹس کو؟ دیکھیں یہ تو ہم ہر والدین کو کہتے ہیں کہ دست بالکل روکنے کی کوشش نہ کریں۔ دست ہو جانا اس لحاظ سے بہتر ہوتا ہے کہ جو انفیکشن ہے وہ اس دست سے نکل جاتا ہے۔ آپ جیسی دست روکنے والی دوائیاں دیتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی وہیں پہ آنت روک دیتا ہے اور وہ سارا انفیکشن اس کے پیٹ میں ہی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ دست روکنے والی جو دوائیاں ہیں وہ بچوں میں تو بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ آنت رک جاتی ہے بچوں کی، اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کا آپریشن کرانا پڑ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی گلی محلے کی ڈسپنسری سے یا کہیں سے آپ نے مشورہ دیا ہے اور لیا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دست روکنے کی دوائی دے دی جائے، کیونکہ یہ کوئی ڈاکٹر تو آپ کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرے گا جو کہ اس شعبے کا ماہر ہو، تو آپ نے بالکل نہیں لینی ہے، اپنے بچے کو نقصان سے بچائیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ وائرل گیسٹرو انٹرائٹس یا سنگین بیماریوں میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وائرل جو کہ موسٹلی بچوں میں وائرل ہوتا ہے، اور آج کل کے موسم میں بھی جو ہے وہ اکثر بچے ہمارے پاس وائرل گیسٹرو انٹرائٹس کے ساتھ یعنی دست کی بیماری کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ ایک تو اس کے ساتھ جو بخار ہوتا ہے وہ کم ڈگری کا ہوتا ہے، 101 تک بخار ہوتا ہے۔ بچوں کو دست بھی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ مقدار میں آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے کھا پی پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پریشانی کی اتنی بات نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ وائرس ہے تو وائرس 3 سے 7 دن میں خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کوئی دوائی بھی نہیں دیں گے بچہ خود بخود بہتر ہو جائے گا، اس کا امیون سسٹم اس کو جو ہے وہ اس کا اپنا دفاع کر لے گا۔ لیکن جو سنگین ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر ہم نے ابھی بات کی بیکٹیریل کی، اگر تو آپ کے بچے کے دست میں خون آنا شروع ہو گیا تو یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ نے فوراً ہسپتال میں ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ بیکٹیریل انفیکشنز کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے علم میں لانا ضروری ہے۔ یا پھر جو کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ بہت زیادہ بڑی کوانٹٹی میں کہ جو ہے وہ لوز موشن رک نہیں رہے ہیں، یا اکثر بچے ڈائپرز میں ہوتے ہیں تو ڈائپر سے بھی باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، یا مائیں اس پریشانی میں ہوتی ہیں کہ صبح سے وہ 8-10 دفعہ جو ہے وہ موشن کر چکا ہے اور میں کچھ اس حساب سے کھلا پلا بھی نہیں پا رہی ہوں، پانی بھی نہیں پی رہا ہے اور نڈال ہونا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے بچہ جو اپنے ڈی ہائیڈریشن سے ہم نے بچنے کے لیے ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ نڈال ہونا شروع ہو جائے تو فوراً ہسپتال لے کے آئیں، تاکہ ہمارے پاس بچوں میں بہت کم ٹائم فریم ہوتا ہے زندگی بچانے کا فیصلہ کرنے کا۔ بڑوں میں اگر دست ہوتا بھی ہے تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ان کے اندر پانی کے سٹور زیادہ ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ جان کو اتنی جلدی خطرہ نہیں ہوتا جتنی جلدی بچوں کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو کسی ٹائم پہ بھی لگے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ نڈھال ہونا شروع ہو گیا، آپ کچھ اسے اور ایس پلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ پی نہیں پا رہا ہے، یا دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں دودھ نہیں پی پا رہا ہے، یا آپ دودھ تو تھوڑا سا پلاتی ہیں اور 10 اس کے حساب سے بہت زیادہ ہے، تو یہ جو ہے اس پریشانی کے ساتھ آپ فوراً ہسپتال لے کے آئیں۔ صحیح۔ سامعین کرام، اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام رفاح چائلڈ کیئر، اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی صحت کے حوالے سے آپ کے لیے مختلف موضوعات پر جو ہے پروگرامز لے کر آئیں۔ یہ پروگرامز آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں، بلکہ اس وقت آپ ہمارے فیس بک پیج پر رفاح FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے، آپ وہاں پر یہ پروگرام لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے، ٹاپک کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جویریہ رمضان،
خان صاحبہ، یہ ریزیڈنٹ پیڈیاٹرکس کے طور پر جو ہے پاکستان ریلوے ہاسپٹل میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم پیٹ کی تکالیف کے حوالے سے گفتگو کریں کہ بچوں میں جو پیٹ کی تکالیف ہے ان کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا کیا علامات ہیں، اور کن چیزوں پر جو ہے والدین کو الرٹ ہونا چاہیے، کب بچوں کو ہسپتال لے جانا لازمی ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری ایک تفصیلی جو ہے گفتگو جاری ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو ہے اس حوالے سے کچھ فرق آپ نے واضح کیا دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو پرو بایوٹکس ہیں یہ بھی کیا جو دست کی جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کیا اس میں یہ مفید ہے؟ جی بالکل. پرو بایوٹکس جو ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اینٹی بایوٹک کو ہیلپ کرتی ہیں. اس لیے اکثر آپ نے کچھ دودھ کے اشتہاروں میں یا اس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ان دودھ میں پرو بایوٹک شامل ہیں، اور وہ آپ کی جتنا بھی ہمارے آنت کے اندر اچھے بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں، اور گندے بیکٹیریاز جو آپ کا پیٹ خراب کرتے ہیں اس سے لڑائی کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو پرو بایوٹکس ان کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور پرو بایوٹکس میں سب سے بہترین پرو بایوٹک تو ہمارے دہی میں. اس لیے اکثر جب آپ اپنا بچہ لے کے آتے ہیں آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ اس کو گھر جا کے دہی کھلائیں. تو سب سے سستا، سب سے جو مفید جو ہے وہ پرو بایوٹک آپ کو دہی سے مل سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ساشے فارم میں اور اس طرح بھی موجود ہوتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ بچے کو زیادہ ضرورت ہے تو ہم اکثر جو ہے وہ ساشے جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں پانی میں یا دودھ میں ملا کے بچے کو ضرور پلائیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے جس طرح سے آپ نے پہلے دست روکنے کی ادویات کے حوالے سے بتایا کہ وہ محفوظ نہیں ہیں یا نقصان دہ ہو سکتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ جب بچوں کو الٹی آتی ہے تب بھی پیرنٹس یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے، اور اس طرح کی ادویات بھی ہیں، سیرپ بھی ہیں، میڈیسن بھی موجود ہے، تو کیا جو بچوں کو الٹی روکنے کے لیے ادویات دی جاتی ہیں کیا وہ بچوں کے لیے محفوظ ہوتی ہیں؟ جی بالکل. لیکن اس سے پہلے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ الٹی کی وجہ ہمیں پتہ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ الٹی روک دینا صرف فائدہ مند نہیں ہے، الٹی کی وجہ پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے. تو اگر تو آپ کی الٹی کی جیسے پیٹ خراب کے ساتھ الٹی ہے یا معدے خراب کے ساتھ الٹی ہے تو اس میں ہم ضرور الٹی روکنے کی دوائی دیتے ہیں تاکہ بچہ منہ سے کھا سکے، کیونکہ اگر منہ سے کھا پی نہیں سکتا تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ بیمار جلدی ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک بیمار رہتا ہے. تو الٹی کی دوائیوں میں 2-3 قسم کی دوائیاں ہیں. اس میں سے ایک جو ہے وہ ڈومپیریڈون کے نام سے جو آتی ہے، اس کی جو ہے وہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ریکمنڈیشنز اب ختم ہو گئی ہیں. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ 12 سال سے چھوٹے بچوں کے اندر اس کے مضر اثرات زیادہ ہیں، تو آپ خود سے یا بلکہ ڈاکٹر سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو لکھنا بند کر دیں، سوائے کچھ کیسز میں ہم جو کہ ڈاکٹر کو آئیڈیا ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہم ڈوز مینیج کر کے بچوں میں دیتے ہیں. باقی جو آن سیٹ طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ ذرا سیف ہیں، تو وہ ہم بچوں میں زیادہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اکثر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، والدین کی طرف سے ایک بڑی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کو 1 یا 2 الٹی آئی ہے تو آپ اس کو ڈرپ لگا دیں. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے جو والدین سن رہے ہیں مجھے کہ ڈرپ لگانا بچے کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو اگر آپ اپنا بچہ اس لیے پریشانی سے ہسپتال لے کے جاتے ہیں، اور اکثر والدین اس چیز کے لیے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اگلے نے ڈرپ نہیں لگائی تو اس کا مطلب میرے بچے کا صحیح علاج نہیں ہوا. ڈرپ دینا، اس کو کینولا لگانا اور ڈرپ لے کے جانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے بہت سارے انفیکشن دے دیے خود سے بھی. جو چیز بچہ منہ سے کھا سکتا ہے اس کو آپ ڈرپ کی فارم میں کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو اس سے خدارہ بچیں آپ لوگ بھی کہ جو ہے وہ فرمائشی طور پہ تو بالکل ڈرپ نہ لگوائیں، کیونکہ جب آپ ڈرپ لگواتے ہیں تو آپ کے بچے کی سستی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے جسم میں، اور پانی کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ پانی کی زیادتی سے اس کا دل کا جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، اس کی پھیپھڑوں میں بھی پانی جمع ہو سکتا ہے. تو اس چیز کو کئی بار ہسپتالوں سے نہیں لگواتے، یہ گلی محلے کی ڈسپینسری سے جو ہے وہ والدین جا کے لگوا لیتے ہیں. ان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کس ڈوز میں دینا ہے. بچوں کے لیے یہ بہت جو ہے وہ پیچیدہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جو ان کو ڈرپ دینی ہے یا وہ اس میں کیا ڈوز ہونی چاہیے اور کتنے وقت میں جانا چاہیے. اگر آپ بہت تیزی میں چلا جاتا ہے تب بھی بچے کے لیے نقصان دہ ہے.
اگر زیادہ مقدار میں چلا جاتا ہے تب بھی نقصان دہ ہے. تو اس لیے خود سے فرمائش کر کے کبھی بھی نہ لگوائیں. جب آپ کے ڈاکٹر نے اس کو تسلی سے دیکھ لیا ہے تو وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کیا واقعی اس بچے کو جو ہے وہ ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بالکل. اکثر یہ بھی میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ انجیکشن دیا جاتا ہے فوراً سے، اور پھر انجیکشن سے فوراً جو ہے وامٹنگ رک جاتی ہے بچے کی. تو کیا یہ سیف ہوتا ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایویلیویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی الٹی کتنی ہے. اگر تو وہ بچہ دوائی لے کے، اکثر ہم یہ سوال ضرور پوچھتے ہیں پیرنٹ سے کہ کیا دوائی رہ جاتی ہے اس کے اندر. اگر تو دوائی بھی نہیں رہتی اور ہم اپنی طرف سے اس کو اپنے سامنے بٹھا کے دوائی دے کے بھی دیکھتے ہیں کہ اگر دوائی بھی بچہ الٹی کر رہا ہے، اورل اسے کچھ بھی نہیں برداشت ہو رہا، تو پھر ہم انجیکشن کی طرف جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہم انجیکشن کی طرف نہیں جاتے، ہم ہمیشہ اسے کہتے ہیں کہ وہ دوائی پیے. تو یہ جو ہے وہ یہ ہمیشہ ڈاکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنے تجربے کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اکثر اس چیز کی بھی ضرورت بھی ہوتی ہے اور کبھی یہ ضروری بھی ہوتا ہے اور کبھی یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر کی جو ہدایات ہیں اس پر جو ہے وہ پیرنٹس لازمی جو عمل کریں. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا بھی کہ جو ڈرپس ہوتی ہیں اس صورتحال میں وہ لازمی نہیں ہوتی. اگر بچہ کچھ کھا سکتا ہے، اورلی جو ہے وہ چیز لے سکتا ہے خوراک، تو اس کو اسی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ہم نے پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی کہ پیٹ کی بیماریوں کا جو سبب ہوتا ہے وہ وائرس بھی ہو سکتا ہے. تو پیٹ کے وائرس کو جو ہے پھیلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کا تو بہترین اصول یہ ہے ہاتھ دھونا. اگر آپ ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے، کھانا سرو کرنے سے پہلے، اور تو یا پھر واش روم کے استعمال کے بعد، تو بہت ساری بیماریاں ہماری ہاتھ دھونے سے ہی رک جاتی ہیں، پھیلتی نہیں ہیں وہ. تو اس لیے اپنے بچوں کو اس چیز کی ضرور عادت ڈالیں کہ وہ خود جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی عادت اپنائیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ان کو ضرور سکھائیں کہ وہ اسکول میں جب بھی کھانا کھانے لگیں تو اس سے پہلے بھی وہ ضرور ہاتھ دھوئیں. اسکول میں اکثر فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اگر تو وہاں پہ صابن کی فیسلٹی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو آپ چھوٹے سے پاؤچز لیکوڈ صابن اپنے بچے کے ہینڈ بیگ کے ساتھ میں، وہ اس کے بیک پیک کے ساتھ لگا دیں تاکہ وہ ضرور ہاتھ دھوئے. کیونکہ بہت ساری بیماریاں اس وجہ سے پھیلتی ہیں کہ بچے اسکول میں کھیل کود رہے ہوتے ہیں، اسی کے بعد لنچ کر لیتے ہیں انہیں گندے ہاتھوں سے، تو وہ سارے انفیکشنز ہاتھ کے ذریعے ان کے پیٹ میں جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور یہ چیز ہم بار بار اپنے پروگرامز میں یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ بچوں کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے بھی بچوں کو ہو سکتی ہیں. اس سے جراثیم منتقل ہوتے ہیں اور پھر بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہاتھ دھونا سکھائیں، ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں. اور اگر بچے اسکول گوئیں گے، اگر اسکول جاتے ہیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے ساتھ جو سوپ ہے، جو چھوٹا سوپ ہے، وہ بھی دیا کریں تاکہ بچے جو ہے صفائی کا خیال رکھیں. کیونکہ ہائیجین کا خیال رکھنا، صفائی کا خیال رکھنا ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتا ہے. اور بچوں کو اگر شروع سے ہی اس طرح کی عادت ڈالی جائے اپنی صفائی کا خیال رکھنے کی، ہائیجین کا خیال رکھنے کی، تو یہ ان کی زندگی کا مستقل حصہ بھی بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مزید بتائیے گا کہ جو بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا ہے یا دست یا الٹی کی کیفیت میں مبتلا ہے، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے آپ ماؤں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ اگر تو بچہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گیا تو ہم اس کو، ایسے بچے کو داخل کرتے ہیں اپنے پاس، اور اس کی جو ہے وہ انتہائی نگہداشت ہوتی ہے. اور اس کے جس طرح کی بھی جتنا اس کا پانی جسم سے خارج ہو گیا اور ضائع ہوا ہے، آیا وہ الٹی کی صورت میں ہوا ہے یا پھر لوز موشن کی صورت میں ہوا ہے، وہ ہم سارا اس کو ریپلیس کرتے ہیں. اور اگر بچہ گھر پہ ہے یا پھر ہم اس کو جیسے WHO کے مطابق ہم اس کو 3 کیٹیگریز میں ڈی ہائیڈریشن کو رکھتے ہیں. اس میں ایک میں تو ہوتا ہے کہ بالکل ڈی ہائیڈریشن نہیں ہے، پانی کی کمی نہیں ہے. دوسرے میں ہوتا ہے کہ کچھ مقدار میں پانی کی کمی ہے. جو کچھ مقدار میں بھی پانی کی کمی ہوتی ہے وہ بھی بچہ گھر جاتا ہے. اس سے پہلے ہم اپنے پاس 4 گھنٹے اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں، اپنے سامنے ORS پہ لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آیا وہ گھر جانے کے قابل ہے کہ نہیں. اگر تو گھر جانے کے قابل ہوتا ہے تو ہم ہمیشہ شیر خوار بچے کی ماں سے کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں. اور جو اس سے بڑے بچے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں ORS بنا کے. ORS میں لو آسمولر ORS کی اب جو ہے وہ انٹرنیشنل ریکمنڈیشن ہے، جس میں سوڈیم کی کوانٹٹی کم ہوتی ہے. تو وہ ORS بنے بنائے ملتے ہیں، ORS پلائیں. اور جس کوانٹٹی میں بتایا گیا ہے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہر دست یا الٹی کے بعد اس کو پلائیں،
تو ORS ضرور پلائیں. اور اگر آپ ORS نہیں آپ کو ملتا ہے یا بچے کو اکثر ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے, بچہ الٹی کر دیتا ہے, تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ گھر میں اسکنجوین بنانا تو ہر ماں کو آتا ہے, تو آسان طریقہ ہے وہ اسکنجوین بنا کے پلا دیں یا پھر سونف والا پانی بنا کے پلا دیں. اس سے بھی بچے کی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ چیزیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ چیزیں جو خطرے کی علامات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. اگر تو ان میں سے کوئی خطرے کی علامت جو ہے وہ ماں کو نظر آنا شروع ہو جائے تو فوراً ہسپتال لے کے آئیں. صحیح, بالکل. اور ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ماؤں کو اس چیز پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی غیر معمولی علامات وہ بچے میں محسوس کرتی ہیں اس بیماری کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں, علامات کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے, تو ان میں سے کوئی بھی علامات اگر مائیں اپنے بچے میں آبزرو کرتی ہیں, دیکھتی ہیں, تو ان کو یقیناً معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ بر وقت جو ہے اس کا علاج ہو سکے. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام رفا چائلڈ کیئر. یہ پروگرام آپ ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہ پروگرام آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارا رفا FM 102.2 کا یوٹیوب چینل بھی موجود ہے اور اس حوالے سے پوری ایک پلے لسٹ بھی موجود ہے. تو ماؤں کے لیے ایک فیسیلٹی ہے, ایک موقع ہے کہ وہ اگر بچوں کے صحت کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو رفا چائلڈ کیئر جو پروگرام ہے اس میں صحت کے مختلف موضوعات کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے, تو آپ وہاں پر جا کر پروگرامز دیکھ بھی سکتی ہیں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار بھی کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے, آپ نے اتنی ساری جو علامات کا بھی ذکر کیا, آپ نے اس کے حوالے سے علاج کا بھی بتایا, جاتے جاتے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یا کوئی ایسی بات جو اس ٹاپک کے حوالے سے رہ گئی وہ آپ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں اگر سمرائز کریں تو وہی بات آتی ہے کہ علاج سے بہتر جو ہے وہ پرہیز ہے. تو پرہیز کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خود بھی ہاتھ دھوئیں, بچوں کو بھی ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں, گھر میں جو کھانے پڑے ہیں ان کو ڈھکنے کی عادت ڈالیں. جیسے کہ ہماری حدیث میں بھی ثابت ہے کہ گھر میں جتنے برتن کھانے کے ہیں ان کو ڈھکا جائے, اس سے بھی بہت ساری بیماریوں کی جو ہے وہ جو وبا پھیلتی ہے وہ بچ جاتے ہیں آپ اس سے. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو ہم نے بات کی ہے کہ اگر آپ کے بچے کو الٹی یا دست لگنا شروع ہو گئے ہیں تو آپ اس کو ساری علامات کے حساب سے آبزرو کریں. اگر تو ان میں سے کوئی بھی خطرے کی علامت آپ کو نظر آتی ہے تو فوراً ہسپتال میں رابطہ کریں, کیونکہ جو ہے وہ ہمارے ہر بچے کی زندگی بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک چیز جو اکثر ماؤں کی پریشانی ہوتی ہے, کولک پیٹ کی درد ہوتا ہے, جو کہ وہ چھوٹے بچوں کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت روتے ہیں اور اکثر رونے کی ان کی وجہ بھی کولک ہوتا ہے. لیکن یہ کئی بار ماؤں کی طرف سے بھی بڑا جلدی مس ڈائگنوز ہو جاتا ہے اور کچھ مشورے سے بھی نا کولک ڈراپس پلانے شروع کر دیتے ہیں بچوں کو. تو ایک تو اتنی چھوٹی عمر میں خاص کر پیدائش کے فوراً بعد کولک ڈراپس دینے کی کوئی جو ہے وہ ثابت شدہ انڈیکیشن نہیں ہے, اور دوسرا بہت زیادہ کولک ڈراپس پلانے سے بچے کو ڈائریا ہو جاتا ہے. تو اکثر مائیں ہمارے پاس بچے کو لے کے آتی ہیں اور یہ پریشان ہوتی ہیں کہ ڈائریا ہے اس کو ہوا ہوا ہے, یعنی کہ اس کو دست لگے ہوئے ہیں, اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کولک ڈراپس کتنے پلا رہی ہیں کہ نہیں, تو وہ کہتی ہیں ہاں جی ہم نے دن میں 3 دفعہ اس کو کولک ڈراپس پلائے ہیں. تو دست میں تو کبھی بھی کولک ڈراپس نہیں دیتے, اور ویسے بھی کولک ڈراپس جو ہے وہ بغیر ریکمنڈیشن کے دینا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کے بچے کے لیے صحت مند ہونے کے اور فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ زیادہ ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رفا چائلڈ کیئر, اور یہ پروگرام پاکستان ریلوے ہاسپٹل کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. اور آج ہم نے گفتگو کی بچوں میں جو پیٹ کی تکالیف ہوتی ہیں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں, اس کو کس طرح سے اس کا علاج کیا جاتا ہے, اور کن علامات پر جو ہے ماؤں کو نظر رکھنی چاہیے, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے بچوں کو پیٹ کی تکالیف سے بچایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی, اور میں امید کرتی ہوں کہ ماؤں کے لیے پروگرام بہت خاص ہوگا, اور وہ یقیناً اس حوالے سے بچوں کی صحت کے حوالے سے ماؤں نے جو ہے آج کے پروگرام سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی رفا چائلڈ کیئر کی کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.